گھنٹے ہو گئے، معصوم بچوں کو کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں۔ تو حضرت علی نے رو کر کہا کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں، کہیں کچھ مزدوری بھی نہیں ملتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ دیا، کہا جاؤ اس کو بیچ دو، جاؤ بازار میں اس کو بیچو، جو بھی آوے کم از کم اتنا تو آٹا اور گیہوں لے کر آنا کہ روٹی بنا کر بچوں کو تو کھلا دو۔ حضرت علی سوچو وہ صبح کیسی صبح ہوگی جب حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ کا دوپٹہ لے کے بازار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے میں یشتری ھذا، کون خریدے گا، میں یشتری ھذا، کون یہ دوپٹہ خریدے گا۔ ایک کوئی جا رہے تھے، کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے روتے روتے کہا 6 درہم۔ اندازہ لگانا کتنا، میں نے آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا مجھے دے دو، اور دوپٹہ لے لیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں کتنے آ گئے؟ 6 درہم آ گئے۔ حضرت علی اتنے خوش ہو گئے، ابھی بازار جاؤں گا اور جو بھی ملا خریدوں گا، ارے میں بھوکا رہوں گا، فاطمہ کو تو کچھ کھلاؤں گا، حسن حسین کو تو کچھ کھلاؤں گا، میں تو پتھر باندھ کے بھی نکال دوں گا۔ حضرت علی بازار کی طرف جا رہے، اتنے میں کوئی بیچارہ لولا لنگڑا فقیر آیا، اللہ کے نام پہ دے دو نا، اللہ کے نام پہ دے دو نا۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس 6 درہم ہے، لیکن میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں۔ کہا میرے بھی بیوی بچے بہت بھوکے ہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تو میرا امتحان ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں، ان کے بیوی بچوں کو دیکھوں۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ بولو کس کو دے دیے؟ اب کیا ہے ہاتھ میں؟ بولو کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ اب تو گھر بھی کیسے جاؤں گا، گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی میرے کپڑے کا کیا ہوا، اور کیا کہوں گا کہ 6 درہم میں نے وہ فقیر کو دے دیے۔ سننا بہت سننے جیسی بات ہے۔ حضرت علی بیٹھے، سامنے سے ایک جوان کو دیکھا، اتنا خوبصورت جوان، وہ اونٹ کو لے کے آ رہا ہے۔ کس کو لے کے آ رہا ہے؟ ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے، اور اونٹ بھی خوبصورت، بولو سبحان اللہ، اور جوان بھی خوبصورت۔ حضرت علی نے دیکھا کہ بھائی اس کو تو کبھی ہم نے مدینے میں دیکھا ہی نہیں، یہ کون ہوگا معلوم نہیں۔ خیر وہ حضرت علی کے قریب آیا، کہتا ہے اونٹ خریدنا ہے؟ حضرت علی نے کہا یہاں کھانے کے لالے پڑے، کیا اونٹ خریدنا ہے، یہاں وہ بیوی بچے بھوکے پڑے ہیں اور اونٹ کہا ادھار لے جاؤ نا، ادھار لے جاؤ، میری شکل پہچان لو، بعد میں آ کے لے لوں گا میں پیسے تم سے، ادھار لے لو نا۔ تو حضرت علی نے کہا کتنے کا؟ 100 درہم۔ تو حضرت علی نے کہا اونٹ دے دو، پیسے آئیں گے تب میں آپ کو دے دوں گا۔ اب حضرت علی کے پاس کیا آ گیا؟ بولو کیا آ گیا؟ اونٹ آ گیا۔ حضرت علی نے سوچا چلو مارکیٹ میں یہ اونٹ کو تو بیچوں، کچھ تو آئے گا پیسہ، گھر پہ تو لے کے جانا، بیوی بچے بھوکے۔ حضرت علی نے وہ اونٹ کی لگام پکڑی اور آگے بڑھے۔ جیسا آگے بڑھے ایک اور جوان کو دیکھا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، آ رہا قریب آیا اور آ کر کہتا علی اونٹ بیچنا ہے؟ اونٹ پہ حضرت علی نے کہا بیچنا ہی ہے، بیچنا ہی، ادھار خریدا ہے، اس میں بیچ۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے سوچا معلوم نہیں، پھر کہا 160۔ 160 کہا ٹھیک ہے لو 160 دے دیے۔ حضرت علی نے اونٹ دے دیا۔ کتنے آ گئے حضرت علی کے پاس؟ بولو نا 100۔ حضرت علی کہتے 160 درہم لے کر میں خوش تھا کہ ابھی بازار جاؤ کہ وہ پہلے والا جوان پھر آ گیا، آ کر کہتا میرا اونٹ کہاں ہے؟ علی نے کہا میں نے بیچ دیا۔ تو کہا میرے 100 دے دو۔ تو دے دیے 100۔ اب کتنے بچے؟ کتنے بچے ساتھ میں بولو نا، نہیں اس پر ہم کو بات کرنا، بولو کتنے بچے؟ اب 60 درہم۔ ارے بہت ہو گئے 60 درہم۔ حضرت علی نے کہا نہیں پہلے فاطمہ کو جا کر بتاؤں گا، پورا واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت علی دوڑتے دوڑتے گئے، فاطمہ نے کہا کچھ لے کر آئے؟ کہا ہاں وہ 60 درہم لے کر آیا۔ تو کہا وہ میرا پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، اسے 60 درہم کون دیا؟ کہا نا ایسا نہیں ہوا، وہ 6 درہم لیا، پھر اس کے بعد فقیر کو دے دیا، اس کے بعد میں ایک اونٹ خرید لیا، پھر وہ اونٹ کو بیچ دیا اور 60 کا نفع ہو گیا، تو میں 60 درہم لے کر آیا۔ اور حضرت علی نے کہا رکو اب تو اچھا کھانا لے کر آتا ہوں، میں بھی کھاؤں گا، تو بھی کھائے گی، حسن حسین بھی کھائیں گے۔ حضرت علی گئے اور بازار سے بہت اچھا کھانا لے کر آ گئے اور دسترخوان بچھا۔ حضرت علی بولو فاطمہ حسن حسین بیٹھے کھانا کھا رہے، کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا۔ حضرت علی نے کہا کھاؤ میں ذرا کھولوں۔ جیسے دروازہ کھولا، بولو سبحان اللہ، اللہ کے رسول پاک السلام علیکم۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے کہا علی بہت اچھا کھانا، ہاں اتنا اچھا کھانا کھا کر۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آؤ نا، آپ بھی میرے ساتھ میں کھاؤ نا، ہمارے نبی نے بھی کچھ لقمے کھائے، بولو سبحان اللہ، کچھ لقمے کھائے۔ پھر حضرت علی نے کہا آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت علی نے کہنا اللہ کے رسول وہ تو صبح صبح روتا روتا میں آیا، فاطمہ بھی رو رہی تھی، وہ تو میں نے فاطمہ کا دوپٹہ لے کے بعد۔ اللہ کے رسول نے کہا رہنے دو، سب واقعہ رہنے دو،
پہلے میرے کو یہ بتا وہ پہلا جوان جو اونٹ لے کر آیا کون تھا؟ ہاں آپ کو معلوم ہے؟ علی اللہ تم کو بتاوے مجھے نہ بتاوے یہ بتاؤ نا وہ جو جوان آیا تھا اونٹ لے کر وہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول پہچانتا نہیں لیکن بہت خوبصورت جوان تھا اور اونٹ بھی بہت پیارا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر دوسرا جوان آ کے اونٹ خرید گیا وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول میرے کو دونوں جوان بھی نہیں معلوم اور اونٹ لیکن بہت اچھا تھا۔ اور کیا کہا معلوم حضرت علی نے؟ اگر پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں، اتنا اچھا اونٹ تھا اللہ کے رسول۔ اور وہ دو جوان بھی بڑے خوبصورت تھے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی وہ جو پہلا جوان اونٹ لے کر آیا وہ جبرائیل تھے۔ ارے بولو وہ جبرائیل تھے، اور دوسرا جوان جو تیرے سے اونٹ خرید کے چلا گیا وہ حضرت میکائیل تھے، وہ بھی فرشتے تھے، وہ بھی فرشتے تھے۔ اور وہ جو اونٹ تھا نا وہ دنیا کا اونٹ نہیں تھا، ارے یہ وہ جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے، جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا۔ اور پہلا آنے والا جوان وہ جبرائیل امین تھے، دوسرا آنے والا حضرت میکائیل تھے۔ وہ تو نے 6 درہم دیے، کتنے ملے؟ حضرت علی نے کہا 60 ملے۔ کہا کیوں ملے 60؟ حضرت علی نے کہا یہ بھی نہیں معلوم کیوں ملے۔ کہا اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے ہم 10 واپس کرتے، تو نے 6 دیا اللہ نے 60 واپس کر دیے۔ کہا اللہ کا وعدہ ہے من بالحسنہ فلہ عشر امثالها، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو 1 دے دے گا ہم تجھے 10 واپس کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو نے 6 درہم فقیر کے ہاتھ میں دے دیے، اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے میکائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے جنت کے اونٹ کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے 6 کے بدلے 60 دے دیے۔ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، میرا بندہ 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا، تو نے 6 دے دیا اللہ نے 60 دے دیے۔ حضرت علی تو بہت خوش ہو گئے، فاطمہ سب دیکھ رہے۔ پھر ہمارے نبی نے کہا علی جا رہا ہوں، بھائی میں تو آیا کھایا جا رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے کہا علی ایک بات بتاؤں، 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ساتھ میں دے دی ہے، اور ایسی ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا۔ سننا جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے 3 انعامات، 3 پریزنٹ، 3 انعامات، 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ایک ساتھ میں دے دیے، اور ایک ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو دینے والا۔ حضرت علی نے کہا کون سے 3 انعام میرے کو ایسے ملے جو کسی کو نہیں ملیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا شادی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بیوی تو بہت سو کو ملتی ہے، لیکن قسم اللہ کی تجھے جو بیوی ملی ہے یہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے بیوی بنا کر دیا ہے۔ بھائی جنت میں تو عورتیں جائے گی لیکن ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن کون بن کے جائے گی؟ بولو 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 کون؟ حضرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنت میں جائے گی لیکن اللہ ساری عورتوں کی امیرن حضرت فاطمہ کو بنائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی پہلا انعام عورتیں تو سب کو ملی مگر تجھے تو جنت کی عورتوں کی سردارن فاطمہ نصیب ہو گئی۔ نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا علی بچے تو سب کے ہوتے ہیں، بچے تو سب کے ہوتے ہیں مگر اللہ نے تجھے 2 معصوم بچے دیے، ایک حسن اور ایک حسین۔ جب سارے جنت میں جوان جائیں گے جنتوں کے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائے گا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سارے جوانوں کے سردار کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کا 2 انعام۔ تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کا سسر تو سب کو ملتے ہیں، سسر تو سب کو ملتے، تجھے جو سسر ملے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سسر ملے ہیں، وہ سسر ملے ہیں کہ سارے انسانوں کو اللہ نے غلام بنایا ہے، سارے جناتوں کو اللہ نے غلام بنایا۔ ارے تجھے وہ محمد سسر ملے ہیں کہ آسمان کا سورج اور چاند کو بھی اللہ نے انہی کا غلام بنایا ہے۔
تو یہ 3 انعامات تمہیں ملے ہیں۔ اب میرے پیارے دوستو سوچو حضرت حسین کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ارے بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے، بولو کس سے؟ ساتھ میں بولو نا، کس سے؟ بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اتنی محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ ہمارے نبی تھکے شام کو گھر آئے، ارے بولو شام کو گھر آئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری، نام یاد رکھنا، کون؟ حضرت ابو ایوب، ایک صحابی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب میں بہت تھکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت تھکا ہوں، ابو ایوب دروازے پہ کھڑے رہو، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد ملاقات کریں گے۔ بھائی تھوڑا آرام کر لو اس کے بعد ملاقات کریں گے، کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں اتنا خوش ہو گیا، آج میرے کو واچ مین بننے کا موقع ملا۔ کس کا واچ مین بنوں گا؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واچ مین بننے کا میرے کو موقع ملا۔ حضرت ابو ایوب اتنے خوش ہو گئے، اتنے میں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں حضرت حسین آئے، چھوٹے سے بچے تھے، 4 سال 4.5 سال کی عمر تھی، دوڑتے دوڑتے آئے۔ حضرت ابو ایوب سمجھ گئے یہ کمرے میں آنے والے اور یہ اپنے نانا جان کو ڈسٹرب کریں گے، اور نانا جان کیا بول کے سوئے؟ کسی کو آنے۔ حضرت ابو ایوب سوچے لیکن اس کو روکو یا نہیں روکو؟ روکو نہیں، یہ رونا شروع کرے تو بھی پرابلم، بھائی بچے تو روئیں گے، نہیں روکو تو بھی پرابلم۔ حضرت ابو ایوب سوچتے اتنے میں تو حضرت حسین تو ایسے پھرتیلے تھے، یوں کر کے اندر، ارے بولو۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں گھبرایا کیونکہ یہ تو اندر چلے گئے اور جا کے اللہ کے رسول کے پاؤں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول پاک ساتم لیتے ہوئے یہ پاؤں پر بیٹھ گئے، جیسا آپ نے نانا کو دیکھا ہوگا، نانا لیتے ہو اور نواز صاحب پاؤں پر بیٹھ جائے، یا کبھی دادا کو دیکھا ہوگا کہ دادا لیتے ہیں اور پوتا پاؤں پر بیٹھ جائے۔ اب یہ پاؤں، حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں اتنا گھبرایا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں گے، ایک بچے کو روک نہیں سکے، وہ اندر آ گیا۔ لیکن حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں نے تو دیکھا میرے نبی کی آنکھیں کھلی اور مسکرانے لگے، بولو سبحان اللہ، اور کیا کہنے لگے؟ ارقا یا حسین، ارقا یا حسین، یعنی مطلب پاؤں پہ بیٹھے ہو، آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ۔ حضرت ابو ایوب کہتے میں تو دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ سینے پر بٹھا دیا۔ کہاں بٹھا دیا؟ سینے پر بٹھا دیا، اور امت کو بتا دیا میرا نواسا مجھے اتنا پیارا ہے، اس کی جگہ میرا پاؤں نہیں میرا دل رکھا ہوا ہے، یہاں پر بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد میں ابو ایوب کہتے جب یہاں بٹھا دیا تو مجھے بھی ہمت آئی، کہتے میں اندر آیا۔ ابو ایوب کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا، اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا۔ اور حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میرے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا، اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اور اللہ جو میرا امتی حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا، تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا۔ میرے پیاروں سوچو نا ہمارے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے، کس سے؟ حضرت ارے بولو نا حضرت حسین سے۔ ہاں ایک دن ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، ارے بولو فجر کی، ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے۔ ہاں تو اپنی بیٹی کے گھر کے پاس سے گزرے، بیٹی کون؟ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حسن بھی رو رہے اور حضرت حسین بھی رو رہے، دونوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سننا بہت سننے جیسا واقعہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی اندر آئے، کہا بچے رو کیوں رہے؟ رونے کی آواز باہر آ رہی ہے، یہ حسین اور حسن رو کیوں رہے؟ ان کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے۔ تو فاطمہ نے کہا ان کو پانی چاہیے، پانی، ان کو کیا چاہیے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بھائی ابا کہاں ہے؟ ابا ہو تو پانی لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے، 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے، ابا نہیں ہے اور میں باہر نہیں نکلتی پانی لینے کے لیے، اور بچوں کو پانی چاہیے۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، قسم کھا کر بولو ہمارے نبی منگاتے تو پانی آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ ارے بولو آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ آپ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، بلال کہاں ہے؟ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ ارے ڈول کے ڈول پانی کے آ جاتے، ارے بولو آ جاتے کہ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہمارے نبی ابو بکر کو نہ کہتے، عمر کو نہ کہتے، عثمان کو نہ کہتے، بلال کو نہ کہتے، ارے انگلی سے اشارہ کرتے، آسمان بھی پانی برسانا شروع کر دیتا۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا پانی نہیں ہے، کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب قریب گئے، فاطمہ کہتی ہے رونا بند کر دیا بچوں نے،
تو پانی تو آیا نہیں، بچوں نے رونا. حضرت فاطمہ کہتی میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کی زبان مبارک حسین کے منہ میں، اور حسین اسی زبان کو چوسے جا رہے. تو فاطمہ نے کہا ابا جان یہ آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے. کہا حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا فاطمہ یہ میرے منہ میں جو تھوک آتا ہے نا، یہ تھوک نہیں آتا، یہ جنت کے نہر کا پانی آتا جو میں ان کو پلا رہا ہوں. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنت کے نہر کا پانی حضرت حسین کو پلا. اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کوئی مجھے پوچھتا، سنو نا، کوئی میرے کو پوچھتا ہے نا کہ حضرت حسین کون ہے، آج آپ لوگ سننا، برابر سننا. بلکہ ایک واقعہ اور سنا دو. سناؤ ایک واقعہ سناؤ. ہمارے نبی نماز پڑھا رہے. بولو نا، ہمارے نبی نماز غالباً عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. چوتھی رکعت چل رہی ہے. بولو کو عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی؟ چوتھی رکعت چل رہی ہے. ہمارے نبی سجدے میں. بولو ہمارے نبی دوسرا سجدہ، یعنی مطلب نماز ختم ہو رہی ہے، اب آخری سجدہ، دوسرے سجدے میں. ایسا ہمارے نبی سجدے میں، سارے صحابہ بھی بولو سجدے میں. ارے بولو نا، سارے صحابہ سجدے میں. سامنے ایسا دروازہ تھا، وہاں سے حضرت حسین آئے. بولو حضرت حسین آئے. ہمارے نبی کس میں تھے؟ حضرت حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے. بھائی ہمارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی کو تو پتا چل گیا کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر ہے. آپ سجدے میں. ارے بولو آپ سجدے میں ہیں، اور سارے مقتدی بھی سجدے میں. کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کا؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. ہمارے نبی بولے ہی جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. کیونکہ پیٹھ پہ کون ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں، پیٹھ پہ کون ہے؟ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ سجدے میں گھبرانے لگے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو. ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری، کیا نام ہے؟ وہ کہیں ہوں گے 4 5ویں صف میں. انہوں نے دھیرے سے یوں سر اٹھایا، بھائی دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیسا ہو گیا. یہ دیکھا ہو، یہ تو حسین بیٹھے ہوئے کمر پر. اللہ اکبر. پھر سے سجدے میں. بہت دیر کے بعد حضرت حسین کمر مبارک سے اترے تو ہمارے نبی اللہ اکبر. چلو قاعدہ ہوا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا معلوم ہے میں نے سجدہ کیوں لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہم کو کیا معلوم، آپ سجدے میں تھے، ہم بھی سجدے میں تھے. اگر آپ سجدے میں تھے ہم بھی سجدے میں تھے، ہم کو کیا معلوم آپ نے اتنا لمبا سجدہ. اگر یہاں کا کوئی امام ایسا کرتا تو ارے کوئی متولی سجدے میں سے جو پکڑ لیتا، بوچی پکڑ لیتا، یوں چھوڑ دیتا اس کو باہر جا کے. ہمارے نبی خود پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سارے صحابہ اللہ رسول کو معلوم، ہم کو کیا معلوم، آپ اس سے لمبا بھی سجدہ کرتے تو ہم تو سجدے میں ہی رہتے. ہمارے نبی نے ابو سعید خدری کو دیکھا، ان کو پوچھو ہم نے اتنا لمبا سجدہ. ابو سعید خدری اللہ کے رسول میں گھبرا گیا تھا کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں. فرمایا حسین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین میرے کندھے پر بیٹھے تھے. ارے میں چاہتا تو ایک ہاتھ سے حضرت حسین کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا اور اللہ اکبر کہہ دیتا، یا میں اللہ اکبر کہہ دیتا دھیرے سے تو حضرت حسین زمین پر آتے. لیکن میں کرتا تو کیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا میرے نبی آج سجدہ لمبا ہوگا، آج سجدہ لمبا ہوگا، سجدہ لمبا ہوگا، یہ مجھے گوارا ہوگا، مگر حضرت حسین کو پیٹھ سے اتارا جائے گا. اللہ کہتا یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین کا، سوچو نا بھائی کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے واقعہ آپ کو سنا ہے حضرت حسین کے. بھائی سنے کہ نہیں سنے؟ ایک واقعے میں آپ نے سنا اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھا. ایک واقعہ آپ نے سنا کہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک بولو حضرت حسین کے منہ میں رکھی. اور ایک روایت میں سنا کہ آپ نے نماز کی حالت میں سجدے میں اپنے کمر پر بٹھایا، سجدے کو لمبا کیا.
मगर हुसैन को उतारा नहीं। अरे मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन के बारे में कोई हमसे पूछे, हम कहते हजरत हुसैन मैदान करबला में गए, 55 साल की उम्र में गए, और हम कसम खाकर कहते हैं हजरत हुसैन के बदन में अगर लहू दौड़ता था तो शेर खुदा हजरत अली का दौड़ता था। हजरत हुसैन के बदन में जो जिज़ा दौड़ती थी तो हजरत फातिमा की दौड़ती थी। अरे हजरत हुसैन वो जन्नत के फूल थे। अरे हजरत हुसैन के मुंह में हमारे नबी का थूक मुबारक आया था। अरे हजरत हुसैन इनके मुंह में जन्नत के नहर का पानी आया था। अरे हजरत हुसैन वो थे जो हमारे नबी की कमर पे बैठा करते थे। हजरत हुसैन वो थे जो नबी की गोद में घुमा करते थे। हजरत हुसैन वो थे जिनके सर पर परवरिश का हाथ था तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ था। लेकिन मैदान करबला, ए मेरे प्यारों, कौन सा दिन? मुहर्रम 10 तारीख, आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन हजरत हुसैन मैदान करबला में गए, 55 साल की उम्र थी। बोलो कौन सी साल की उम्र थी? आप शाबान में पैदा हुए थे, याद रखना। हजरत हुसैन पैदा हुए थे शाबान की 5वीं तारीख को, और आप शहीद हुए हैं मुहर्रम की 10वीं तारीख को। 55 साल की आपने उम्र पाई, 55 ईयर्स, शहीद करबला। बोलो हजरत हुसैन। अब मैं आपको बताऊं वो कैसे शहीद हुए। वो दिन जुमा का दिन था। अरे साथ में बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो ना कौन सा दिन था? हाँ, वो जुमा का दिन था। और ये करबला का मैदान तकरीबन सुबह 9-10 बजे गर्म हो गया था। मैं हमारा टाइम बता रहा हूं, सुबह 9 बजे 10 बजे करबला का मैदान गर्म हो गया। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जमात थी, छोटी सी जमात थी, आपने पढ़ा होगा किताब में। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कितने थे? बाज़ किताबों में लिखा 70 थे, बाज़ किताबों में लिखा 80 थे, बाज़ किताबों में लिखा 100 थे, बाज़ किताबों में लिखा 120 थे। अल्लाह की कसम कोई भी 120 से ज्यादा लिखता ही नहीं। मतलब हजरत हुसैन के पास जमात में कितने लोग थे? और सामने के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने साफ लिखा, 40,000 का लश्कर सामने था, 40,000 का लश्कर दाएं था, 40,000 का लश्कर बाएं था। मतलब 1,20,000 का लश्कर था। इसका मतलब मुकाबला था ही नहीं। यहां कितने? 120। उसमें बूढ़े भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है। अरे 120 है और सामने 1,00,000। और मुकाबला कैसा होता था मालूम है? हजरत हुसैन, भाई जुमा का दिन था, करबला का मैदान था, पानी मिला नहीं था इनको। और मुकाबला कैसा होता था? हजरत हुसैन कोई भी अपनी जमात में देखते थे, कहते थे भाई ये जवान उठो जाओ। वो एक जवान घोड़े पे बैठ के जाता था। कितनों के बीच में जाता था? 1,20,000। थोड़ी देर में अल्लाह को प्यारा हो जाता था। अरे बोलो थोड़ी देर में अल्लाह को। मेरे दोस्तों, सुनना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है प्यारो, बहुत मुश्किल है। वो हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब आपने ये कहा मेरे बड़े बेटे अली अकबर मैदान में जाओ। अरे किसी बाप को मालूम हो कि मेरा बेटा जिंदा जाएगा, जिंदा आएगा? कौन बाप है? मेरी भी औलाद है, आपकी भी औलाद है, और हमारी औलाद हमसे वो मोहब्बत नहीं करती जो हजरत हुसैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते होंगे। वो मैं नबी के नवासे थे, उन्होंने मोहब्बत का तरीका भी नाना जान से सीखा था। हमने कौन सी मोहब्बत की अपने बच्चों से? लेकिन हजरत हुसैन ने आवाज दी, मेरे बड़े बेटे अली अकबर आ जाओ। वो बड़े बेटे भी फरमा बरदार अली अकबर घोड़े पर आए। जाने लगे तो हजरत हुसैन ने कहा, बेटा आखिरी मर्तबा तेरी पेशानी तो चूम लूं। हजरत हुसैन ने अली अकबर की पेशानी चूमी। बेटा हक के वास्ते जाता है, हक के वास्ते जाता है, वापस मुड़ के मत आना, वापस मुड़ के मत आना। कयामत में नाना जान के दरबार में हमारी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दोस्तों, बड़े बेटे, बोलो नाम क्या? हजरत अली अकबर गए, मैदान में गए। मेरे दोस्तों, बहुत मुकाबला, लेकिन आखिर ये हुआ बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। 2 टुकड़े करके यूं फेंक दिया गया। हजरत हुसैन दौड़े। अरे कोई बाप होगा जो अपने बेटे के 2 टुकड़ों को लेकर आए और उसके ऊपर कफन का कपड़ा रखे। अभी तो कफन का कपड़ा रखा कि पीछे खेमे में औरतें थी ना, औरतों ने कहना शुरू किया, हुसैन आपका छोटा बेटा बहुत रो रहा है, पानी की वजह से बहुत रो रहा। आपका छोटा बेटे का नाम है अली असगर। बोलो क्या नाम है? अली।
असगर, और दूध पीता बच्चा का बहुत रो रहा। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, अपने बेटे को ऐसा अपने सीने से लगाया और बेटे को लेके दौड़े सामने वाला जो लश्कर था ना वहां चले गए और यूं अपने जाके बेटे को वहां किया, कहा मेरे बेटे को पानी पिला दो ना, मेरे अली असगर को पानी पिला दो, मेरे छोटे बेटे को पानी पिला दो, मुझे मत देना पानी, मुझे मत देना। इनका आपके साथ कोई मामला नहीं है भाई, जो मामला है मेरे साथ मामला है, ये बच्चे के साथ कोई मामला नहीं है, इनको तो पानी पिला दो। यूं ऐसा करके यूं बेटे के लिए पानी मांग रहे थे, सामने से एक तीर आया और सीधे छोटे बच्चे के दिमाग पे जाकर लगा और खून का फुवारा बहा हजरत हुसैन के हाथ में। बोलो अली असगर भी शहीद हो गए। क्या जुमा का दिन था वो, करबला का मैदान, 10वीं मुहर्रम, बड़े बेटे का जनाजा रखा, सारी औरतें चिल्ला चिल्ला के रो रही। आप वो बेटे को लाते हैं, बड़े बेटे के बाजू में रखते हैं, कपड़ा रख देते हैं और हाथ रखकर कहते बच्चों ये मत समझना तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, ये मत समझना तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मुझे तुम्हारा रोना भी याद है, तुम्हारा हंसना भी याद है, तुम्हारा खाना पीना भी याद है, लेकिन करे तो क्या करे, नबी का नवासा सब बर्दाश्त करेगा लेकिन गुनाहों को बर्दाश्त नहीं करेगा, गुनाहों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे दोस्तों जुमा का वक्त आया। भाई कौन सा दिन था तो कौन सा वक्त आएगा, लेकिन जुमा की नमाज नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो गांव है, एक जंगल है, एक मैदान है और जुमा की नमाज के लिए जरूरी है सिटी होना, शहर होना। भाई शहर होगा तो वहां जुमा की नमाज होती है, गांव में और जंगल में और बयाबान में जुमा की नमाज नहीं होती। तो बोलो जुमा की नमाज नहीं होगी तो कौन सी नमाज होने वाली, जोहर की। अरे हजरत हुसैन ने ऐलान कर दिया, अपने खैमे में ऐलान कर दिया, अजान दे दो, जोहर की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। अरे अजान, खैमे में अजान शुरू हो गई, हय्या अलस सलाह, वो करबला का मैदान अजान से गूंजने लगा। 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई है और हजरत हुसैन वजू करके, वजू भी क्या करे, पानी कौन सा था, तयम्मुम करके अब जोहर की नमाज पढ़ाएंगे सबको। कितनी रकात पढ़ाएंगे, 2 रकात, क्योंकि मुसाफिर है भाई, मुसाफिर है, मुसाफिर पे कितनी रकातें होती है। तो हजरत हुसैन सुनना, हजरत हुसैन ने 2 रकात पढ़ाई। इधर बच्चों का जनाजा रखा हुआ है, आप बताओ बाप ने कैसे 2 रकात पढ़ाई होगी। और पढ़ाने के बाद जो दुआ के लिए हाथ उठाए, अरे भाई बंदा किसके सामने रोता है, अल्लाह के सामने। जब हम लोगों के घर में इंतकाल होता है, हम लोग रातों को उठ के रोते हैं, तो जिस बाप के सामने 2 बच्चों के जनाजे रखे होंगे और वो बाप भी नबी का नवासा है, कैसे अल्लाह के सामने आंसू बहाए होंगे। हजरत हुसैन बहुत देर तक रोए, रोने के बाद कहा लाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ। अब कोई नहीं जाएगा, अब हुसैन खुद मैदान में चले जाएंगे। मेरे दोस्तों जब घोड़ा लाया गया तो घोड़े पर बैठने के बाद आपने रोते रोते क्या कहा, वो चादर ले लो ना, चादर, एक चादर थी, कहा वो चादर मंगवा। सबने कहा वो लेकर आओ, चादर लेकर आओ। जब वो पुरानी चादर लाई गई, आपने उसको अपने बदन से लपेट लिया। सबने कहा ये क्या है, कहा आपको नहीं मालूम, मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था ये चादर। किसी जमाने में मेरी अम्मा जान फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। और फिर कहा देखो वहां तलवार लटक रही है, वो तलवार लेकर आओ। किसी ने कहा हजरत हुसैन वो तलवार न ले जाओ, वो तो टूटी हुई तलवार है। कहा वो टूटी हुई तलवार दे दो, तलवार को मत देखो, ये तलवार मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है। तलवार ली, चादर है, तलवार ली, फिर घोड़े से उतर गए। सबने कहा कहां जा रहे हो, कहा अंदर इमामा रखा हुआ, इमामा इसको कहते हैं, इमामा पगड़ी को इमामा रखा हुआ। अंदर गए, सबने कहा हम लेकर आते। कहा ना, किसी के पास थोड़ी मंगवाऊंगा, ये तो मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह का इमामा है। मेरे दोस्तों वो क्या घड़ी होगी जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा लेकर आए। कभी अपने गालों से लगाया, कभी आंखों से लगाया, फिर अपने सर पे रख दिया और चले हजरत हुसैन। मेरे प्यारों कोई आसान नहीं था, कोई आसान नहीं था। 2 बच्चों के जनाजे रखे हुए हैं और हजरत हुसैन मैदान करबला में चले, आगे बढ़े, अपने घोड़े को लेकर दौड़े और सामने वालों ने चिल्लाना शुरू किया, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं वो अकेले थे हुसैन जो 3.5 घंटे तक दुश्मनों का मुकाबला करते गए। कितने घंटे तक? मैं कहता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सही लिखा, अकेले थे, लेकिन हमारा ख्याल कहता वो अकेले नहीं थे, मां भी तो थी सच में। अरे बोलो ना, मां थी ना, कौन? फातिमा। फातिमा की चादर थी और मां की दुआ से बढ़कर क्या चीज हो सकती है। तलवार किसकी थी? अब्बा की थी।
شیر خدا حضرت علی باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. ارے میرے دوستو، تیر آپ کے چہرے پہ لگے، تلواریں آپ کے سینے پہ لگی، برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے، اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے. 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا. بولو، تلوار کو زمین پہ رکھا. گھوڑے سے اتر گئے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے تو سارے لوگ خاموش ہو گئے. مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہار گئے. سب نے کہا حسین ہار گئے. کہا نا، قد حان وقت العصر. کیا جملہ فرمایا، بولو نا، قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا. نماز تو پڑھیں گے نا، نماز تو پڑھیں گے. عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے بھائی، سامنے 1,20,000. تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا. تم نماز والے، میں نماز والا. تم روزے والے، میں روزے والا. تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا. اور عصر کا وقت ہو گیا ہے. سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو نماز نہیں پڑھنا. پڑھ لو، تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو، میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ اب پانی دے دو نا، پانی. وضو کرنا ہے، وضو. اس لیے پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اس سارے زخم کو دھونا ہے. پانی دے دو نا. اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں. آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، لیکن یہ خون تو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا. پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. میں پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو، اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1، حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا. پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا. تیمم ہو گیا. بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے. ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا. تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے اور آپ نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر، رکوع میں گئے. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر سجدے میں. اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے. سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال. وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو. اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے، مارو. ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آئے. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے؟ سجدے میں. پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا. آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی ال. جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر، وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا. اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یوں اوپر کر دیا اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی شمور تو ہار گیا، تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو
حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا, آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی, ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے, ارے مدینے میں, بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, سوئے تھے, میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے, میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا, میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا, زمین بھی ناراض, اللہ کے رسول بھی ناراض, اللہ بھی ناراض, لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا, اس وقت ایک ماں, بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی, چلانے کی, چیخنے کی, وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا, پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے, وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی, اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا, کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا, نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا, تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی, نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں. میرے پیاروں ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میرے پیاروں ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں, جماعت میں ہیں, یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا. آپ نے سب سن لیا, اب بتاؤ نا, ایمان سے بتاؤ بھائی, ایک دم ایمان سے بتاؤ, میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے, رسول پاک کے دشمن. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی, بولو نا. حضرت وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا, جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا, یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے, ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت, اور میں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا کتنے لوگ یوں مارتے, حسین ہم نہیں تھے, حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی, ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح, بالکل فائنل, نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے, وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو, پڑھ لو, پانی ملے تو وضو سے پڑھو, نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو, ہم کو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آج فجر کی نماز, نہیں میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی, قربانی کی, عید کی نماز پڑھی, اس کے بعد سے فجر کی نماز. کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے,
جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اب سیدھے سیدھے بولو نا ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم وقت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے. اور ہمارا جوان یوں گھر سے نکلے گا رات کو 12 بجے نکلے گا کھا وا کے ٹھوس کے. اللہ کی قسم اتنا لمبا چوڑا جوان ہو گیا، آج تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، آج تک باپ کو 1 روپیہ نہیں دیا، اور یہ جوان نکلا اور ماں باپ کے اندر اللہ کی قسم ہمت بھی نہیں کہ اس کو پوچھے تو کا جی رہے لو چھے. جو اگر پوچھ بھی لی نا ماں نے تو یہ آنکھ نکال کے دیکھتا ہے، ماں بولتی نہیں کوئی بات نہیں، جہاں تو جا بیٹا جا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کو بیٹے کو ڈانٹنے کا ہوتا ہے نا تو 2 آدمی کو بولتا ہے جا میرے بیٹے کو بولو نا، تو پیدا تو نے کیا تھا، پیدا تو نے کیا تھا، تو کیا بائلا ہے؟ تیرے ہاتھ کٹے پاؤں کٹے، شرم کر، بے شرم ہو گئے. باپ بنا ہے باپ اور بیٹے کو بول نہیں سکتا؟ اتنی ہمت نہیں بیٹے کو بولنے کی؟ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ خود اتنے کالے دھندے کر کے بیٹھا ہے کہ بیٹے کو کیا بولے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارا بیٹا 2 بجے رات کو 2:30 بجے 3 بجے آتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ زبان سے نہیں کہتا، دل کے اندر سے آواز آتی ہے. حسین سے میرا تعلق نہیں، میرا تو سامنے والوں سے تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آج کا جوان بھی بولتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہ بیچارے بڈھے جو اس زمانے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ایک بات اور میں آپ سے بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں نہیں بھائی کیا ضرورت تھی میدان کربلا جانے کی؟ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو راستے میں ہی پتا چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے نا ایک بہت بڑا عرب کا شاعر جس کا نام ہے فرزدق، بولو کیا نام ہے؟ فرزدق. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے اور ہاتھ جوڑ کے منع کیا نبی کے نواز سے مت جاؤ، سب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، پورے کوفہ والوں کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، 1,20,000 کا لشکر تیار کیا ہے، یہ مار ڈالیں گے کوٹ ڈالیں گے، یہ بڑے کمینے لوگ ہیں مت جاؤ. اس وقت حضرت حسین نے عرب کے شاعر کو کہا تھا یہ نبی کا نواسا ہے، حق کے واسطے قدم اٹھائے، یہ جان دے سکتا ہے مگر گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے. اور کیا ہو رہا تھا بھائی وہاں؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں دارو پیا جا رہا تھا، وہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، وہاں گناہ پہ گناہ ہو رہے تھے. اس لیے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. نبی کے نواسا اس لیے میدان میں گئے کہ شریعت کو توڑا جاتا تھا. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. اچھا میرے دوستو، حضرت حسین نے جب عصر کی نماز شروع کی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کو ماریں گے؟ ارے بولو نا، مان لو جب 3.5 گھنٹے تک یہ لوگ مار رہے ہیں تو کیا نماز میں نہیں مار؟ حضرت حسین کو معلوم تھا میں عصر کی نماز پڑھوں گا یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، لیکن نبی کے نواسے نے قیامت تک آنے والے جوانوں کو ایک سبق دیا کہ دیکھو نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے.